حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت ہی کروشل ٹائم پر اسلام کے دوسرے خلیفہ بنتے ہیں، اور اس وقت دنیا میں سب سے پاورفل امپائر رومن اور دوسری سب سے پاورفل امپائر پرشین امپائر تھی. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم عمر بن خطاب مدینہ کی ریاست کی طرف سے ان دونوں امپائر سے جنگ میں تھے. لیکن ان سب حالاتوں سے ڈرنے کے بجائے حضرت عمر اور باقی صحابہ نے اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی دفنا دیا. اینڈ ناؤ اب اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے تو لوگ آپ کو رسول اللہ کے نام سے پکارتے تھے، لیکن اب لوگ کنفیوز تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کس ٹائٹل سے پکارا جائے. تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے بادشاہ، سیزر، کسرا جیسے ٹائٹل کو چھوڑ کر خلیفۃ الرسول اللہ کا ٹائٹل چنا. اینڈ ناؤ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے امیر المومنین کا ٹائٹل چوز کیا. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو تب مسلمانوں کی ایک فوج رومن امپائر سے جنگ میں تھی اور دوسری فوج یہاں پرشین امپائر کے ساتھ جنگ کر رہی تھی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان مسلمانوں کی زیادہ فکر تھی جو پرشین امپائر سے اس وقت جنگ کر رہے تھے، کیونکہ وہاں خالد بن ولید جیسا کوئی مہان جنرل موجود نہیں تھا. اب جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایک خلیفہ بن چکے تھے تو پورے عرب سے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے مدینہ میں آ رہے تھے. تو انہوں نے بھی اس کا فل بینیفٹ اس طرح حاصل کیا کہ سب کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور پرشین امپائر میں جو مسلمانوں کی فوج ہار رہی تھی ان کی مدد کے لیے یہاں مدینہ میں ایک بڑی فوج بنانا شروع کر دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے میں لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کر ہی رہے تھے، پر یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہوا کہ اس بار لوگ جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس بار ان کی جنگ پرشین امپائر سے ہے، اور خالد بن ولید اس وقت پرشین امپائر سے نہیں بلکہ رومن امپائر سے جنگ کر رہے ہیں. آلریڈی لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہو چکا تھا کہ مسلمان ہر وہ جنگ جیت لیتے ہیں جس میں خالد بن ولید ہوتے ہیں، اور خالد بن ولید کے بنا پرشین امپائر سے جیتنا امپاسبل ہے. یہ سب دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ یہ جو ابھی نئے مسلمان بنے ہیں ان کا عقیدہ اور ٹرسٹ اللہ پر نہ ہو کر خالد بن ولید پر زیادہ ہے، اور یہی مسلمانوں کی اس امپائر کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے ہی خالد بن ولید کی طرف ایک خط بھیج چکے تھے جس میں انہوں نے ایکسپلین کیا تھا کہ نئے اسلامک امپائر کے نئے رولز کیسے ہوں گے، لیکن خالد بن ولید نے ان سبھی رولز کو ماننے سے انکار کر دیا. اینڈ ناؤ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ خالد بن ولید کی طرف ایک خط بھیجا جس میں صاف طور پر یہ وارننگ دی گئی تھی کہ تم صرف اسی شرط پر مسلمانوں کے آرمی آف چیف رہو گے کہ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے مدینہ میں بیٹھے خلیفہ سے اجازت لینی پڑے گی. بٹ اگین خالد بن ولید رولز کو فالو کرنے سے صاف انکار کر دیے، کیونکہ اتنی سلو اسپیڈ کے ساتھ مسلمانوں کی فوج کو آگے بڑھانا خالد بن ولید کی شان کے خلاف تھا. سو ناؤ خالد بن ولید نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ جب پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق مجھ سے ایسی کوئی شرط نہیں رکھتے تھے تو آپ مجھ سے یہ سب کرنے کو کیوں بول رہے ہو. یہاں ایک نوٹ کرنے والی بات ہے، ایک بک ہے ابن حجر العسقلانی، ان کی کتاب میں خالد بن ولید کا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ لکھا ہے. ایک دن خالد بن ولید ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں ایک شاعر نے بہت ہی زبردست اور خوبصورت شاعری کی، تو خالد بن ولید نے اس سے خوش ہو کر اس زمانے کے حساب سے بہت زیادہ سونے کے سکے دے دیے جو اس وقت کے دور میں بہت ہی اہمیت رکھتے تھے. اور خالد بن ولید نے یہ سب کسی سے چھپ کر نہیں کیا تھا بلکہ سب کے سامنے کیا تھا.
پھر ایک جاسوس نے یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچا دی۔ خالد بن ولید کی اس حرکت پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت ہی ناراض ہوئے، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لیٹر مسلمانوں کے ایک دوسرے جنرل ابو عبیدہ ابن الجراح کی طرف بھیجا، جس میں انہوں نے لکھا کہ اگر یہ پیسہ خالد بن ولید نے اس شاعر کو اپنی جیب سے دیا ہے تو یہ اس نے فضول خرچ کی ہے، اور اگر یہ اس نے مسلمانوں کے بیت المال سے دیا ہے تو پھر یہ اس نے خیانت کی ہے۔ So now in any conditions خالد بن ولید کو ان کے آرمی آف چیف کے عہدے سے ہٹانا جائز ہے، اور آگے سے تم یعنی ابو عبیدہ ابن الجراح مسلمانوں کے آرمی کے چیف لیڈر ہوں گے۔ لیکن یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ناانصافی نہیں کی، بلکہ خالد بن ولید کو مسلمانوں کی فوج سے نہ ہٹا کر ایک رینک نیچے کر دیا، اور اس کے بعد بھی وہ فوج کے بہت ہی بڑے جنرل رہے، مطلب کہ فوج کے سیکنڈ آف کمانڈ۔ ابو عبیدہ ابن الجراح نے خالد بن ولید کو عمر رضی اللہ عنہ کو یہ لیٹر دکھایا، تو خالد بن ولید کو چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو عمر رضی اللہ عنہ کی اس فیصلے پر بہت غصہ تھا۔ ایک سوچنے والی بات ہے کہ پہلے پورے عرب کو فتح کرنا، پھر اس کے بعد عراق کو، اور اب رومن امپائر میں بھی وہ ساری جنگیں جیتتے ہی آ رہے تھے، اور ان کو ایسا صلہ دیا جا رہا ہے۔ لیکن خالد بن ولید نے یہ لیٹر پڑھنے کے بعد ابو عبیدہ سے کہا سمعنا و اطعنا، مطلب ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور کہا کہ میں آج سے آپ کا یعنی آرمی آف چیف ابو عبیدہ ابن الجراح کا رائٹ ہینڈ بن کر رہوں گا۔ اس کو یہاں ہم ایک الگ نظریے سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم دنیا کے سارے جنرل کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو ایسا تاریخ میں پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ مطلب ہسٹری میں جب بھی کسی لیڈر نے اپنے پاورفل جنرل کو اس کی پوزیشن سے ہٹانے کی کوشش کی ہے تو اس جنرل نے ہمیشہ بغاوت کی ہے۔ فار ایگزامپل، اس سے پہلے بھی جب پرشین بادشاہ خسرو نے اپنے جنرل کو اس کی پوزیشن سے ہٹانے کی کوشش کی تو اس کے جنرل رستم نے بادشاہ خسرو کے خلاف بغاوت کی، اور رومن امپائر کے جنرل پومپی نے بھی بغاوت کی۔ اور آج کے ماڈرن دور میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بڑا لیڈر اپنے چھوٹے لیڈر کو اس کی پوزیشن سے ہٹاتا ہے، اس کے عہدے سے ہٹاتا ہے، تو وہ چھوٹا لیڈر بھی بڑے کے خلاف بغاوت شروع کر دیتا ہے۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے جب ان کو ان کے آرمی آف چیف کے عہدے سے ہٹایا تو انہوں نے بہت ہی پاورفل ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں کیا، اور اپنے لیڈر اپنے خلیفہ کے آرڈر کی اطاعت کی۔ ہم لوگ اس کے بارے میں آگے بات کریں گے، بٹ سبسکرائب